کہانی، آج کی بات آپ کو زندگی گزارنے کا ایک نیا رخ دے گی، ایک نیا زاویہ بتائے گی۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پیرس کے اوپرا ہاؤس میں ایک نامور موسیقار نے پرفارمنس کے لیے آنا تھا۔ اوپرا کے تمام ہالز، گیلریز کے ٹکٹ بک چکے تھے۔ تماشائی کوریڈور سیڑھیوں میں کھڑے موسیقار کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ شو کا ٹائم ہو گیا۔ پیرس کے شائقین اپنے شاندار لباس اور خوشبوئیں لگا کر اوپرا ہاؤس کے باہر پہنچ گئے۔ بے تابی سے موسیقار کا انتظار کرنے لگے، لیکن پھر انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اوپرا ہاؤس میں بیٹھے مرد و زن بے چینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کب موسیقار آئے گا۔ اچانک پردہ اٹھا اور شو کا منتظمین آئے۔ مائک تھام کر انہوں نے اداس لہجے میں بولے، خواتین و حضرات، ہم نہایت دکھی دل سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب موسیقار کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور ہمارا اسٹاف اسے ہسپتال لے کے چلا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، لیکن آپ کے فن دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لیکن انسان قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پیرس کا ایک نوجوان موسیقار یہاں پہ بلایا ہے۔ یہ موسیقار انتہائی خوبصورت وائلن بجاتا ہے۔ جتنا اچھا یہ وائلن سننے کے لیے آپ کو یہاں جمع ہوئے ہیں، میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو پرفارم کرنے کا موقع دیجیے، یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی منتظمین نے ایک غیر معروف نام لیا اور ایک 30-32 سال کا نوجوان وائلن لے کر سٹیج پر آ گیا۔ اس نے وائلن بجانا شروع کیا، لیکن وہ تماشائیوں کو متاثر نہ کر سکا۔ لوگ بوریت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ نوجوان موسیقار وائلن بجاتا رہا۔ جب تھک گیا تو داد کے لیے ہال میں موجود لوگوں کے سامنے بار بار جھکنے لگا، لیکن ہال میں موجود ایک خوفناک خاموشی تھی۔ موسیقار مکمل طور پر مایوس ہو گیا اور واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن اچانک مہمانوں کی گیلری سے ایک بچہ اٹھا۔ وہ سیٹ پر کھڑا ہوا اور پوری رفتار سے تالیاں پیٹ کر نعرے لگانے لگا، یو آر ونڈرفل، یو آر ونڈرفل، میں نے آج تک اتنا اچھا وائلن نہیں سنا، ویل ڈن پیٹر، ویل ڈن۔ موسیقار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر بچے کو ہوائی بوسہ دیا، لوگوں کے سامنے جھک گیا۔ ہال میں موجود خواتین و حضرات نے مہمانوں کی گیلری میں کھڑے بچے کی طرف دیکھا اور دیوانہ وار تالیاں بجاتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ موسیقار کی پرفارمنس اتنی بھی بری نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہال میں موجود تمام لوگوں نے سیٹ پہ کھڑے ہوئے اور تالیاں بجانا شروع کر دی۔ یہ سب لوگ ویل ڈن پیٹر کہہ رہے تھے۔ وہ نوجوان موسیقار ساری رات وائلن بجاتا رہا اور تماشائی اس کے اعزاز میں تالیاں بجاتے رہے، یہاں تک کہ رات کے پچھلے پہر وہ نوجوان پیرس کا ایک مقبول ترین وائلن نواز بن چکا تھا۔ اس کا کیریئر شروع ہو چکا تھا، اور اس کا کیریئر کس نے شروع کیا؟ ایک 8 سال کے بچوں نے۔ اس 8 سال کے بچوں کی تالیوں نے اس کا کیریئر شروع کیا۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب انسان ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کہیں گے ہم انسان ہیں، بالکل، لیکن ہم تمام لوگ داد، تالیاں، ویل ڈن، شاباش، بہت خوب، آپ نے کمال کر دیا جیسے الفاظ کے منتظر ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، ہم روزانہ جس مشقت سے گزرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک پیشے فن کام کی جو سلیب کندھے پر اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ویل ڈن، واہ جی، کیا بات ہے آپ کی۔ بس ہماری ساری زندگی، ہماری ساری مشقت ان چند لفظوں کی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان اور جانور میں صرف تخلیق کا فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنی ہر محرومی کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے شکست دے سکتا ہے، جبکہ جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلے انسان اور آج کے 21ویں صدی کے انسان کے لائف سٹائل میں 7 آسمان کا فرق ہے۔ جب دنیا کی پہلی بھیڑ اور آج کی 21ویں صدی کی بھیڑ اور کل کی بھینس اور آج کی بھینس تمام برابر ہے۔ بھینس کل بھی بولی تھی اور آج بھی۔ فرق انسان اور جانور میں کیا ہے؟ یہ فرق تالیوں، شاباش، واہ جی واہ کا محرون منت ہے۔ انسان آج بھی دوسروں کو متاثر کرنے کی خوفناک خواہش میں موجود ہے۔ یہ اپنی شہرت کو ٹائم لیس بنانا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ صدیوں بعد بھی جب اس کا نام لیا جائے تو لوگ سیٹوں پر اٹھ کر تالیاں بجائیں۔ جب اس کا 8 سال کا بچہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کسی کے لیے تالیاں بجاتا ہے یا ویل ڈن، یہ شاباش کہتا ہے، تو اس کے حوصلے کو 1 سیکنڈ میں 18واں گیئر لگ جاتا ہے۔
اس کے اندر موجود آئنسٹائن محرومی کے چھلکے. آپ دنیا کے نامور انسانوں کی ہسٹری نکالیں، آپ کو زندگی کے ہر شخص میں 8 سال کے بچے جیسا کوئی نہ کوئی مداح ضرور ملے گا جس نے سیٹ سے اٹھ کر اس کے لیے ویل ڈن کا نعرہ لگایا تھا. اس ایک نعرے نے اس کی ساری تلخیوں، اس کی ساری محرومی اور سارے داغ دبے دھو دیے. انسان کو کامیابی کے لیے دوسرے انسانوں کی ہمت اور مدد درکار ہوتی ہے. جس معاشرے میں لوگ دوسروں کی ہمت افزائی یا اس کا حصہ نہیں بناتے اور یا اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہاں لوگ ترقی نہیں کر پاتے. آپ کسی کو حوصلہ افزائی کریں گے تو زندگی آگے بڑھتا چلا جائے گا. آج کل کے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ کنجوس واقع ہوئے ہیں. ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے منہ سے کسی کے لیے شاباش کا لفظ نہیں نکلے گا. ہماری اس کنجوسی نے ہمارے معاشرے کو مصیبتوں کا گھر بنا دیا ہے. ہم لوگ ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم لوگ شاباش کی بجائے شکوے کے ماہر ہو گئے ہیں. آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں ارد گرد اپنے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ گفتگو کا آغاز ہی شکوے سے کرتے ہیں. ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو ہمارا پہلا فکرہ یہی ہوتا ہے، تم تو بہت تم کہاں غائب رہتے.